إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مجلس کے آخر میں تابوت کی برآمدگی ہے، لہٰذا ابتدا میں توسل کر لو، شاید آخر میں تفصیلی دعا کا موقع نہ مل پائے، تو آپ سے بلا لیجیے کہ سید الصابرین مولانا زین العابدین بیمار کربلا علیہ السلام کے نام گرامی سے توسل کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایھا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. آمین. محمد العابدین علیہ السلام پر یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. ایک بلند صلوات دے دیں محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید. مل کے بلندر نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہمیں فرمائیں کہ تھوڑا سا ادھر آگے آ جائیں کہ چونکہ وہاں مومن تشریف فرمائے تھوڑا پیچھے ایک اسٹیپ تھوڑا سا ایک اللہ امام زین العابدین علیہ السلام کی عظمتوں پر مل کے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اصطلاح قرآنی میں ایک ہے عابد اور ایک ہے عبد. سبحان اللہ. امام ہے زین العابدین، تمام عبادت کرنے والوں کی زینت، سجدہ کرنے والوں کے سردار. عابد وہ ہوتا ہے، لیکن امام فقط عابد نہیں بلکہ امام عبد کامل حضور مکرم کے فرزند ہے اور انہی کا خون ہے، انہی کا گوشت ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. عابد وہ ہوتا ہے کہ جو عبادت کی ایک منزل پر ہو، اور عبد وہ ہوتا ہے کہ جس کا وجود ہی بندگی پروردگار سے ایسے جڑا ہوا ہو کہ اس کی زندگی کا کوئی حصہ بھی عبدیت سے خالی نہ ہو. حقیقی عبد. اس لیے آپ ملاحظہ فرمائیے، عبد ہونا بھی ایک مقام ہے اور رسالت بھی ایک عہدہ ہے، لیکن در حقیقت شاید عبدیت اور رسالت سے بھی بلند ایک مقام ہے اگر واقعی کسی کو عبدیت حاصل ہوتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رسالت کا ذکر بعد میں، عبدیت کا ذکر پہلے. معراج جو نصیب ہوئی ہے وہ رسول کو نہیں ہوئی، وہ عبد کو ہوئی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ. کہ وہ پروردگار جو لے گا اپنے عبد کو، اپنے بندے کو
اگر آپ کو عبد، عابد، معبود، یہ تین اصطلاحات آپ کے ذہن میں ہے، دیکھیں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ ہمارے سجدوں کی وجہ سے یا ہماری عبادت کی وجہ سے وہ معبود نہیں بنتا، اس کی عبادت کی وجہ سے ہم عابد بنتے ہیں۔ ہماری عبادتوں نے اس کو معبود نہیں بنایا ہوا، لیکن اس کی عبادت نے ہمیں عابد بنایا ہوا۔ اگر آپ کو یہ تین ایک ساتھ منظر دیکھنے ہو تو آپ دیکھیے مسجد نبوی میں ایک عبد کامل ہے کہ جو عبادت کامل نماز میں ہے، کچھ عابدین اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، معبود کی عبادت ہو رہی ہے، اور ایک شہزادہ اپنے گھر سے چلا اور عبد کامل کی پشت پر آ گیا۔ کیا کہنا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ تو آپ کیفیت دیکھیے کہ عبد ہے سجدے میں، عابدین ہے پیچھے، معبود ہے جس کی عبادت ہو رہی ہے، لہذا اب جو پشت عبد پر ہے وہ فقط عبد نہیں ہے، وہ ابا عبداللہ الحسین، کیا کہنا، واہ 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 واہ۔ اللہ کے بندوں کا سردار ہے۔ وہ مل کے صلوات بھیجے محمد وعلی محمد علیہ السلام۔ صلی اللہ اور انہی کے فرزند ہے زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی بھی زینت، کیا کہنا، رونق عابدین ہے، سید الساجدین ہے۔ اور امام علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہے، اور چونکہ کاظمی سادات کے یہاں گفتگو ہے تو میں چاہ رہا ہوں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث سے بات شروع کروں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں امام زین العابدین صاحب کا ذکر ہے، اور وہ حدیث اس طرح سے ہے کہ امام نے فرمایا کہ جب قیامت کا محشر کا میدان ہوگا تو اس وقت صدا آئے گی کہ این حواریون، کہاں ہے حواری، کن کے؟ محمد ابن عبداللہ کے، وہ آئے، وہ کہ جنہوں نے اپنے عہد کو نہیں توڑا اور جو پابند رہے اس میثاق پر جو اللہ نے ان کے ساتھ باندھا تھا۔ تو تین خاص الخاص حواری حضور مکرم کے وہ سامنے آئیں گے، سلمان، ابو ذر، مقداد، میدان محشر کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد صدا آئے گی کہ این حواری علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کے حواری کہاں ہے؟ تو وسیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سامنے آئیں گے۔ عامر بن حمق خزاعی، ان کا نام کم لیا جاتا ہے لیکن بڑے صحابی ہیں، ہمارے علیہ السلام بھی کبھی ذکر کروں گا۔ محمد ابن ابی بکر، بیسم تمار، اویس قرنی، کیا کہنا، یہ چار ہستیاں سامنے آئیں گی۔ کہاں ہے حسن ابن علی کے حوالے؟ ان کا نام بھی بڑا کم لیا جاتا ہے۔ سفیان بن ابی لیلہ حمدانی، یہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے، ان کا ذکر بھی کم ہوتا ہے، اسے آنے والی کسی مجلس میں ان کا ذکر۔ اور حذیفہ بن اسید غفاری، یہ تو آئیں گے امام حسن علیہ السلام کے۔ اب غور فرمائیے گا کہاں ہے حسین ابن علی کے حوالے؟ تو امام کاظم علیہ السلام نے کہا کہ کل من استشهد معه، ہر وہ کہ جو عاشور کے دن حسین کے ساتھ شہید ہوا تھا، یعنی کسی امام کے 2 حواری ہیں، کسی کے 3 حواری ہیں، کسی کے 4 حواری ہیں، لیکن اب آپ دینا حسین علیہ السلام کے لیے گویا 123 128 جتنا بھی عدد ہے شہیدان کربلا کا، وہ سب کے سب آئیں گے اب عبداللہ حسین کے حوالین بن گئے۔ اس لیے امام ابو عبداللہ حسین السلام نے جو فرمایا کہ اللہ نے جیسے اصحاب مجھے عطا کیے ویسے کسی کو نہیں ملے، تو گویا امام حسین السلام کے اصحاب کی کیفیت ہے۔ اور جو حضرت انیس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن کا ہمتا نہیں ایک ایک مصاحب ایسا، جن کا برابر نہیں ہے کوئی، جن کا ہمتا نہیں ایک ایک مصاحب ایسا، ایسے بندے نہ کبھی ہوں گے نہ صاحب ایسا۔ تو نہ ایسے کوئی غلام ہو سکتے ہیں، نہ کوئی ایسا آقا ہو سکتا ہے جیسے عبداللہ حسین السلام کی۔ بلکہ یہ سن لیجیے گا، اچھا ہے میرے پاس یہاں پر ہے کہ زہد میں حضرت سلمہ کے برابر کوئی، جو شہیدان کربلا میں سے زہد میں حضرت سلمہ کے برابر کوئی، دولت فقر و قناعت میں ابو ذر کوئی، صدق گفتار میں عمار کا ہمسر کوئی، اور حمزہ اسد کوئی، مالک اشتر کوئی، حمزہ اسد ابوالفضل عباس علیہ السلام، اور مالک اشتر کوئی ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شہدا ہوں گے، پھر جہاد ایسا نہ ہوگا نہ یہ پیدا ہوں گے۔ جن کے سلوات دیتے ہیں محمد وعلی محمد علیہ السلام۔ پھر ایک صدا آئے گی کہ علی بن حسین زین العابدین السلام کے حوالین کا ہے۔ تو اب یہ کچھ نام ہیں، یہ نام اپنے ذہن میں رکھیں، یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے خاص الخاص اصحاب ہیں۔ تو حضرت جبیر بن مطعم، یحییٰ بن ام طویل، ابو خالد کابلی، سعید ابن مسیب،
یہ آئیں گے امام زین العابدین علیہ السلام کے حواری بن کر. ان میں سے ایک ایک کے بارے میں ایک ایک جملہ سن لیجیے گا تاکہ تھوڑی سی آشنائی ہو جائے. سعید ابن مسیب کون ہے؟ اور سعید ابن مسیب اور سعید ابن جبیر یہ دونوں امام زین العابدین صاحب کے بڑے قریبی صحابی ہیں. سعید ابن جبیر وہ ہیں کہ جنہیں شہید کیا ہے حجاج بن یوسف نے, اور حجاج بن یوسف نے جب انہیں شہید کیا تھے مکالمہ حجاج بن یوسف کا ان کے ساتھ, ان کو گرفتار کیا. مومن کو کیسے زیرک ہونا چاہیے, کیسے گفتگو ان کی, پھر شہادت کی منزل بھی ہے. ان سے پوچھا کہ تمہارا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ رحمت ہے. انہوں نے جواب دیا وہ رحمت ہے. کہ ان کے وسیع علی کے بارے میں, وسیع تو میں کہہ رہا ہوں, کہ علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک سے سوال کیا, جنت میں ہے یا جہنم میں؟ ابھی خالص صحابی ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی, لیکن اس کا جواب کیا دیا؟ امام کے حکم کے مطابق. چونکہ جس مقام پہ تقیہ فرض ہو جائے اور امام زین العابدین علیہ السلام ہی کی حدیث ہے, فرمایا کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا سوائے 2 گناہوں کے. ذہن میں رکھیے گا. فرمایا ایک مرتبہ وہ کہ کسی مومن کی مدد کا موقع ہو اور تم مدد کر سکتے تھے اور نہیں کی, اللہ معاف نہیں کرے گا. اور تقیہ کا موقع تھا اور تم نے تقیہ نہیں کیا, اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا لیکن اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا. اب نہ سمجھے, اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا. اس لیے امام نے فرمایا کہ لا دین الا من لا تقیہ لہ, اس کا دین ہی نہیں جس کا تقیہ نہیں, بے دین ہے وہ, لا دین ہے, دین سے باہر ہے. سعید بن جبیر سے پوچھا کہ علی کے بارے میں کیا خیال ہے, جنت میں ہے جہنم میں؟ فرمایا کہ میں ابھی تک جنت یا جہنم گیا نہیں کہ مجھے تفصیل پتا ہو کہ اہل جنت کون کون ہوں گے, اہل جہنم کون کون ہوں گے. اتنا جواب دیا. اچھا سلوات دیجیے گا محمد علیہ ابھی تو میں جنت جہنم گیا نہیں کہ میں اس تفصیل میں جاؤں. حجاج بن یوسف نے پوچھا کہ سچ کیوں نہیں بولتے جو تمہارے دل میں, تو انہوں نے جواب دیا جھوٹ نہیں بولنا چاہتا, جھوٹ نہیں بولنا چاہتا. تو کہا تجھے قتل کروا دوں گا, تو ہنسنے لگے. کہ ہنس کیوں رہے؟ کہ تیری حماقت پر جو تو کرنے جا رہا ہے اور اللہ کے حلم پر کہ کتنا حلیم ہے تو جیسے جابر پر بھی. اسے قبلہ رخ لٹا کے قتل کرو, قبلہ رخ لٹا کے ذبح کر دو. تو جیسے قبلہ رخ کیا نا تو سورہ انعام کی آیت پڑھی, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, میں اپنے رخ کو پورے وجود کے ساتھ اللہ کی طرف کر رہا ہوں کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے, اور انا من المسلمین, اور میں تسلیم ہونے والوں میں سے ہوں. حجاج کو غصہ آیا, کہا اس کو روبہ قبلہ نہیں کرو, پوسٹ پر قبلہ کرو. تو جیسے پوسٹ پر قبلہ کیا تو انہوں نے پھر آیت پڑھی للہ المشرق والمغرب, اللہ ہی کے لیے مشرق بھی ہے, اللہ ہی کے لیے مغرب بھی ہے, جہاں رخ کر لو وہی اللہ ہے. کیا کہنا, واہ واہ واہ. حجاج نے کہا کہ نہیں, ان کو منہ کے بل زمین پہ لٹاؤ, نہ پشت قبلہ نہ روبہ قبلہ, منہ کے بل زمین پر لٹا کے مارو. تو جیسے ہی منہ کے بل زمین پہ لٹایا, منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخرى, اسی مٹی سے خلق کیے گئے, اسی میں پلٹائے جائیں گے, اسی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ شاگرد امام زین العابدین علیہ السلام ہے, اسی میں پلٹائے جائیں گے, اسی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اور اس کے بعد ایک دعا کی تھی سعید بن جبیر نے کہ پروردگار میرے بعد کسی قوم پر اس حجاج کو مسلط نہیں کرنا تھا. اسی وجہ سے کہ جیسے سعید بن جبیر کی شہادت ہوئی ہے تو فوراً حجاج کے وجود میں اتنی زیادہ سردی ہے, اتنے زیادہ وہ ٹھٹر رہا تھا کہ ایک مرتبہ آتا یہ کہ جب آگ میں ہاتھ ڈالتا تھا تو سردی ختم نہیں ہوتی. تو اس کے بعد اس نے کسی سے کہا کہ میرے لیے دعا کرو. تیرے لیے کیا دعا کرے, اب تو ٹھیک ہونے والا نہیں ہے تیرے ظلم کی وجہ سے. اس نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میرے لیے دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں, میرے دعا کرو کہ میں مر جاؤں. تو سعید بن جبیر کی جو آخر میں شہادت ہے امام زین العابدین کے ساتھ بھی ہے, وہ اس کیفیت کے ساتھ ہے. ایک ہے سعید بن جبیر, ایک ہے سعید بن مسیب. سعید بن مسیب ہے جو ایک آنکھ سے نابینا ہے لیکن تعبیر خواب کا علم ہے. تو ایک مرتبہ عبد الملک بن مروان نے
خواب دیکھا نعوذ باللہ من ذالک کہ محراب ہے اور محراب میں وہ رفع حاجت کر رہا ہے 4 مرتبہ. تو اس نے کہا میں نے خواب دیکھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو سعید بن حسین نے جواب دیا تھا کہ یہ جو دنیا کی پست خلافت ہے نا، یہ تیرے 4 بچوں کے پاس پہنچے گی. اور آپ تاریخ و موضوع میں جا کے دیکھیے گا کہ یزید بن عبد الملک بن مروان، ہشام بن عبد الملک بن مروان، سلیمان بن عبد الملک بن، اس کے 4 بیٹے تھے کہ جو اس خلافت میں پہنچے جو بنی امیہ کی خلافت تھی. تو گویا سعید بن حسین جو شاگرد امام زین العابدین السلام نے، انہوں نے سمجھایا یہ جو دنیا کی خلافت ہے نا، اس کی حیثیت یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی رفع حاجت کر رہا ہو محراب میں، یعنی یہ ایسا قبیح عمل ہے اور گناہ ہے خلیفۃ اللہ سے خلافت کو غصب کر لینا کہ گویا محراب عبادت کو نجس کر دیا. تیرے 4 بچے اس طرح سے خلافت پہ پہنچیں گے جو کہ تو محراب عبادت میں کام کر رہا ہے. کسی نے مثال کے طور پر ایک اور سوال کیا تھا ان سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ وہ فرعون کو جو ہے نا وہ دریا میں غرق کر رہا ہے، تو اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو سعید بن حسین جو کہ خواب کی تعبیر کو بتانے والے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ جلد ہی عبد الملک بن مروان ہے نا، یہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ پائے گا اور مر جائے گا. تو کہا تم نے یہ تعبیر خواب کیسے سمجھی؟ کہا اس لیے کہ موسیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور یہ اپنے زمانے کا فرعون ہے، تو یہ 3 دن کے اندر غرق ہوگا. تو یہ شاگردان امام موسیٰ کاظم امام زین العابدین السلام جن کا ذکر کم ہوتا ہے. ایک سعید ابن جبیر ہے، ایک سعید ابن مسیب ہے، اسی طرح سے ابو خالد کابلی ہے. ابو خالد کابلی یہ پہلے کیسانیہ مذہب میں تھے اور کیسانیہ یعنی محمد حنفیہ کو امام ماننے والے تھے. تو ایک بار محمد حنفیہ سے خود انہوں نے پوچھا کہ آپ واقعی کیا وہ امام ہے کہ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متعین کیا ہے؟ تو محمد حنفیہ کا جواب تھا، یہ خود تاریخ میں جو کہ محمد حنفیہ کے کردار کو بھی کبھی مشکوک بنا دیا جاتا ہے، کہا محمد حنفیہ کا جواب تھا کہ تم ان امام کی امامت پر یقین رکھنا چاہتے ہو جنہیں اللہ نے متعین کیا ہے، تو میرے بھائی کا بیٹا ہے جو زین العابدین کے پاس. یہ پہنچے امام زین العابدین صاحب کے پاس، امام کی خدمت میں پہنچے. اب ذرا سنیے گا، امام نے کہا کنکر کیسے آنا ہوگا، یہ لفظ کہا تو سجدے میں گر گئے. کہا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے صحیح امام تک پہنچا دیا. تو اطراف میں بولتا اس نے کہا کہ یہ امام نے تجھ سے پوچھا ہے کہ کنکر کیسے آنا ہوگا اور تو سجدے میں گر کر اللہ کا شکر کر رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے صحیح امام تک پہنچا دیا. اس لیے کہ یہ وہ نام ہے کہ جو سوائے میری ماں کی کسی کو معلوم ہی نہیں تھا اور میری ماں نے میرا نام رکھا تھا. اگر امام وقت نہ ہوتے تو انہیں کیسے معلوم ہوتا کہ میری ماں نے میرا کیا نام رکھا تھا؟ کہتے ہیں الذی سمت لی امی حیدر، میں کہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا. تو ماں کے نام سے مل کے سلوات دے دے امام زین العابدین. اس کے بعد یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ یہ ساتھ میں گئے کہ محمد حنفیہ اور امام زین العابدین علیہ السلام دونوں پہنچے اور حجر اسود کے پاس پہنچے، کیونکہ محمد حنفیہ خود یہ چاہتے تھے کہ حجر اسود سے جب گواہی آ جائے گی تو یہ اشتباہ دور ہو جائے گا کہ کون امام وقت ہے. اور یہ دونوں پہنچے ساتھ ساتھ. اب ذرا غور کیجیے گا کہ امام علیہ السلام آگے بڑھے، پہلے محمد حنفیہ سے کہا کہ حجر اسود اگر گواہی دے کسی کے بارے میں تو انہیں امام قبول کریں گے. تو محمد حنفیہ نے اس وقت اس مجمع کے سامنے اس طرح سے کہا کہ حجر اسود بھی گواہی دے گا جماعت ہوتے ہوئے، یعنی پتھر ہوتے ہوئے. تو امام نے جواب دیا کہ اللہ نے کوئی ایسا پتھر رکھا ہی نہیں کہ اگر امام وقت اس سے کہے اور وہ گواہی نہ دے. اور اس کے بعد امام علیہ السلام آگے بڑھے اور کہا کہ اے پتھر، تجھے اس حق کا واسطہ کہ جو اللہ نے تجھے ودیعت فرمایا ہے کہ تو لوگوں کی خبریں پہنچائے، تجھے لوگوں کے بارے میں امین بنایا ہے اور تو لوگوں کے حالات اور خبروں کو بتلائے اپنے امام وقت کو، تجھے اس حق کا واسطہ بتلا کہ کون امام ہے. اور اس وقت حجر اسود مخاطب ہوا کہ جو اللہ کی جانب سے عہدہ الہی ہے وہ آپ تک پہنچائے مجمع کے سامنے. حجر اسود امام زین العابدین السلام کی امامت کی گواہی تھی. یہ ابو خالد کابلی سے روایت ہے. تو یہ امام کے کم سے کم 3 اصحاب کا ذکر تھا جو میں چاہتا تھا کہ وہ جائے سعید ابن مسیب، سعید ابن جبیر اور ابو خالد کابلی. ابو حمزہ ثمالی کا ذکر چونکہ پہلے میں کر بھی چکا ہوں اور آپ ان کو سنتے بھی رہتے ہیں ان کا ذکر. ابو حمزہ ثمالی ہی وہ ہیں کہ جن کو زیارت امین اللہ بھی امام نے تعلیم فرمائی، دعا ابو حمزہ ثمالی بھی تعلیم فرمائی. اور ابو حمزہ ثمالی قریبی ترین صحابیوں میں سے امام زین العابدین السلام کے، یعنی ابو حمزہ ثمالی انہیں لقمان امت کہا جاتا ہے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ لقمان امت اس لیے ہے کہ انہوں نے 4 ائمہ کی شاگردی کی ہے.
امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسی قاسم. اللہ کہنے لگا ہوں پتہ چلا اس امت کا لقمان بننے کے لیے کم سے کم 4 معصوموں کا شاگرد ہونا پڑتا ہے. واہ 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 جو 4 معصوموں کا شاگرد ہو وہ لقمان ہوتا ہے اس امت کا. کیا کہنا. لقمان بننے کے لیے 4 معصوموں کا شاگرد ہونا ضروری ہے. خود معصوم کی منزل کیا ہے تو خدا جانتا ہے. تو یہ لقمان امت کہا گیا انہیں، اور سلمان کہا گیا اپنے وقت کا سلمان. تو یہ امام زین العابدین صاحب کے اصحاب میں سے تھے، اور یہ اس لیے میں نے ذکر کر دیا کہ امام زین العابدین صاحب کے اصحاب بڑے کم ہیں، گنتی پر ہاتھوں پر گرے جاتے ہیں. خود روایت میں یہ بھی ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد بنی ہاشم کے علاوہ سب مرتد ہو گئے تھے. یعنی وہ جو رسول اللہ کی وفات کے بعد ہے نا کہ ارتد الناس، سارے مرتد ہو گئے. مطلب یہ کہ ولایت کو چھوڑ دیا ہے. کوئی امیر المومنین اسلام کی ولایت پر بچا ہی نہیں تھا سوائے 3 لوگوں کے. پھر کہا 4 لوگوں کے، بعد میں کہا ملحق کوئی بات نہیں. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 3 لوگ ہیں یہ جو ولایت پر ہے، اس کے بعد کوئی نہیں بچا. خود امام زین العابدین صاحب کی گواہی ہے کہ مکہ اور مدینہ میں 20 لوگوں سے زیادہ نہیں ہمارے چاہنے والے. اتنے شدید حالات میں امام زین العابدین صاحب نے زندگی گزاری. اب امام نے احیاء کیا ہے قرآن، سنت، امامت، دعا، عاشورہ. یہ 5 چیزیں امام نے زندہ کر دی. قرآن یزید سامنے کہتا ہے ملعون لعنت اللہ علیہ، امام علیہ السلام سے کہتا ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. یہ جتنی بھی مصیبت آئی ہے تم پر یہ تمہاری وجہ سے. قرآن کی آیت پڑھ لیں امام کے سامنے، اور امام زین العابدین صاحب پڑھ کے جواب دیں کہ یہ آیت ہمارے لیے نہیں، یہ تیرے لیے. ہمارے لیے جو آیت ہے وہ سورہ توبہ کی آیت ہے، لن یصیبنا الا کتب اللہ، کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کے لیے امتحان رکھا ہے، ان پر وہی امتحان آتا ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہوا ہے. جیسے وہ امتحان آتا ہے تو کہتے ہیں قال مولانا، اللہ ہمارا مولا رہتا ہے. یہ آیت ہمارے لیے، وہ آیت کہ جو اپنے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے مصیبت آئے وہ تجھ جیسوں کے لیے، اور وہ آیت کہ اللہ نے امتحان رکھا، اور وہ امتحان ایسا رکھا ہوا ہے کہ جب ان پر امتحان آتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہمارا مولا ہے. یہ ہمارے لیے. تو ایک تو یہ کہ قرآن کی صحیح اسپرٹ اور روح کو امام صاحب نے زندہ کیا، سنت کو زندہ کیا، دعا کو زندہ کیا، امامت کو زندہ کیا، عاشورہ کو زندہ کیا. اب میں آپ کے سامنے مولا کے کلام کے چند الفاظ پڑھنا چاہوں گا، اس لیے کہ امام علیہ السلام کے خطبے کا ایک ذکر تو کیا جاتا ہے، میں نے بھی اس کو کئی مرتبہ ذکر کیا، لیکن کلی طور پر چند جملے پڑھ کر پھر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج ایک ایک فقرہ پڑھ دوں. وہ بھی ایک ایک فقرہ اس طرح سے نہیں پڑھوں گا کہ ابتدا سے، اس لیے کہ جو ابتدائی فقرے وہ میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں کہ وکیل ستر و فضل اللہ رسول. ہم نے، اللہ نے ہمیں 6 فضائل عطا کیے، 7 ہستیاں ہمارے خاندان میں عطا کی. اور تین العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والشجاعہ والمحبت فی قلوب المؤمنین. اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، حلم دیا ہے، سماحت، فصاحت، شجاعت، مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت. اور اللہ نے ہمیں 7 ہستیاں عطا کی. من النبی المختار، نبی مختار ہم میں سے، ومن الطیار، ومن الصدیق، صدیق علی اکبر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہم میں سے، طیار جعفر طیار ہم میں سے، اسد اللہ حضرت حمزہ ہم میں سے، حسن حسین ہم میں سے، سیدۃ النساء العالمین ہم میں سے، اور منا ستہ حاضر امہ، اس امت کے 2 رواں سے ہم میں سے. من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے مجھے جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا فانبأتہ بحسبی ونسبی، میں اس کو اپنا حسب بھی بتاتا ہوں، اپنا نسب بھی بتاتا ہوں. اور پھر ہمارے سامنے کہنا شروع کیا کہ انا ابن مکہ و منہ، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس سے آسمانوں کی سیر کروائی گئی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو اتنا بلند ہوا کہ 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جب حجر اسود کو نصب کرنے کا موقع آیا تو چادر میں حجر اسود کو جس نے اٹھا کر نصب کیا، میں اس کا بیٹا ہوں، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا. پھر فرمایا انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن فاطمہ الزہرا، انا ابن خدیجہ الکبریٰ. یہ تو ہمیں پہچاننا چاہتے ہو. امام علیہ السلام تعارف کروا رہے ہیں کہ میں حسین کا بیٹا ہوں، وہ حسین کے جو علی کے بیٹے ہیں، وہ علی کے جو ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور میں بیٹا ہوں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، وہ فاطمہ کے جو رسول کی بیٹی ہے. گویا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے یزید تو ہے معاویہ کا بیٹا جو ابو سفیان کا بیٹا ہے. تیرا تعلق بنتا ہے ہندا سے، میرا تعلق بنتا ہے پاکیزہ ترین مستور سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم.
فرمایا کہ انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے رسول اللہ کے ساتھ 2 تلواروں کو ہاتھوں میں پکڑ کر جنگ کی، وطعن برمحین، جس نے 2 نیزوں کو، اپنے دائیں ہاتھ سے بھی نیزہ پکڑتا تھا، اپنے بائیں ہاتھ سے بھی نیزہ پکڑتا تھا اور حملہ کرتا، وہاجر ہجرتین، جس نے 2 ہجرتیں کی، وبایع بیعتین، جس نے 2 بیعتیں کی، وقاتل ببدر وحنین، جس نے بدر میں بھی قتال کیا اور حنین میں بھی قتال کیا، ولم یکفر باللہ طرفۃ عین، جس نے پلک جھپکتے ہوئے بھی اللہ کی بارگاہ کا شرک نہیں کیا تھا، جس میں اس کا بیٹا ہوں۔ یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ تم مشرکوں کی اولاد میں سے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے لمحہ بھر بھی شرک نہیں کیا تھا، اس کا بیٹا ہوں۔ یہ جو عابد اور عبد کا ایک تھوڑا سا فرق ہے وہ یہ بھی ہے کہ عابد وہ کہ جو عبادت گزار ہو، عبد وہ کہ جو آبائی عبادت گزار ہو۔ یہ امام علی بن ابی طالب صاحب کو کرم اللہ وجہہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کرم اللہ وجہہ، جس کے چہرے پر اللہ نے عزت عطا کی، یہ چہرہ کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکا۔ اگر یہ اتنا ہی اچھا ٹائٹل ہے تو آپ کسی اور بزرگ کے ساتھ کہتے نام لے کے کرم اللہ وجہہ؟ آپ نے کبھی سنا ہے کسی اور کے ساتھ کرم اللہ وجہہ سوائے علی بن ابی طالب علیہ السلام؟ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کرم اللہ وجہہ، اس چہرے کو اللہ نے عزت عطا کی، کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکا۔ اگر میں بالکل عام سطح پہ بات کروں، یہ چہرہ کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکا، میں امام کی حیثیت میں بات نہیں کر رہا، عام سطح پر یہ چہرہ کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکا۔ تو بچے تو وہی کرتے ہیں کہ جو باپ کو کرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ علی بن ابی طالب 1 برس کے تھے، بتوں کے آگے نہیں جھکے، 2 برس کے تھے، 3 برس کے تھے، بتوں کے آگے کبھی جھکے ہی نہیں علی بن ابی طالب۔ تو اگر عام سطح پر دیکھیں تو بچے تو وہ کرتے ہیں کہ جو باپ کو کرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کرم اللہ وجہہ کا نتیجہ یہ توجہ کیجیے گا، یا علی کو امام مانو یا ابو طالب کو مومن مانو۔ اس لیے یا تو علی امام تھے کہ انہیں معلوم تھا، 1 برس کے سن میں معلوم تھا کہ خود کے آگے نہیں جھک سکتے، تو یا تو علی کو امام مانو، اگر امام نہیں تھے تو ابو طالب کو مومن مانو۔ کہ ابو طالب کو دیکھ کر علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کبھی بتوں کے آگے سجدہ، تو امام علیہ السلام نے اسی بات کو دہرایا کہ ولم یشرک باللہ طرفۃ عین، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے پلک جھپکتے ہوئے بھی کبھی شرک نہیں کیا۔ انا ابن صالح المومنین، صالح المومنین کا بیٹا میں ہوں، وارث النبیین وقام الملحدین، ملحدوں کو ختم کرنے والے کا بیٹا میں ہوں، نبیوں کے وارث کا بیٹا ہوں، ویعصوب المسلمین ونور المجاہدین وزین العابدین۔ ادھر غور کیجیے گا، امام خود کا لقب کیا ہے امام کا؟ زین العابدین۔ فرمایا میں ہوں زین العابدین کا بیٹا۔ وہ کتنا بڑا زین العابدین ہوگا کہ جیسے زین العابدین زین العابدین کہے گا۔ ایک مل کے سوال دیتے ہیں بارگاہ علی شیر نبی علیہ السلام۔ وہ کتنا بڑا زین العابدین ہے علی کہ جسے کائنات کا زین العابدین زین العابدین کا ہے، کہ میں عبادت کرنے والوں کی زینت کا بیٹا ہوں، جبکہ خود زین العابدین ہے۔ آپ تصور فرمائیے، عبادت کرنے والوں کی زینت کا بیٹا ہوں جبکہ خود زین العابدین ہے۔ اس لیے کہ امام اسلام جب کثرت عبادت فرماتے تھے تو کسی نے آ کر کہا کہ آپ کتنی عبادت فرمائیں گے؟ تو امام نے فرمایا کہ ذرا وہ صحیفہ تو لانا کہ جس میں میرے جد علی بن ابی طالب کی عبادت کا ذکر ہے۔ جب وہ صحیفہ لایا گیا تو علماء امام نے کہا کہ دیکھو میرے جد علی کیسے عبادت کرتے تھے۔ وہ امام اسلام کہنا چاہتے تھے کہ دیکھو میری عبادتوں کا جو معیار ہے اور میری عبادتوں کی جو شہرت ہے وہ سجدوں کی وجہ سے، لیکن میرے جد علی وہ ہیں جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کی ایک ضربت کا عالم یہ، اس کی ساری ضربتوں کا عالم کیا ہوگا، اس کی ساری نمازوں کا عالم کیا ہوگا، نماز اس کے سارے سجدوں کا عالم کیا ہوگا، اس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے جس کا سونا مرضی پروردگار ہو جائے۔ یہ ہے وہ کہ جنہیں زین العابدین بھی زین العابدین کہتے ہیں مخاطب کریں۔ کیا کہنا بابا، ایک سلوات کا بنتا ہے یا محمد علیہ محمد علیہ السلام۔ تاج البکائین، میں گریا کرنے والوں کے سردار تاج کا بیٹا ہوں۔ خود امام زین العابدین السلام کا گریا آپ جانتے ہیں اس کیفیت کا عزاداری میں بھی اور خوف خدا میں۔ میں تاج البکائین کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ سجاد کی آنکھیں ہیں کہ مرجان کی دکانیں، لولو مرجان مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ اللہ نے کہا نا کہ کچھ سمندر ایسے ہیں جن سے ہم نے لولو مرجان خارج کیے۔ یہ علی و زہرا سلام علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، پھر لولو سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے، مرجان سے مراد امام حسن علیہ السلام۔ تو تشبیہ دی گئی امام سجاد علیہ السلام کی آنکھوں کی کہ مسلسل مرجان نکلتے گرتے ہیں۔ سجاد کی آنکھیں ہیں کہ مرجان کی دکانیں، سجاد کی آواز سے ہے گنگ زبانیں، سجاد کے دشمن اسے مانے کہ نہ مانے، گونجی ہے زمانے میں جہاں تک کی اذانیں۔ سجاد کے حصے میں یہ اعزاز رہے گا
سجاد پہ سجدوں کو سدا ناز رہے گا. سبحان اللہ. تو تاج البکائین کا بیٹا ہوں، سب سے زیادہ گریا کرنے والے کا بیٹا ہوں. یہ امام اسلام وہاں ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. اسفر الصابرین کا بیٹا ہوں، افضل القائمین کا بیٹا ہوں، من آل یاسین. رسول رب العالمین کا بیٹا ہوں، انا ابن المؤید بجبرائیل. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی تائید جبریل نے کی تھی، جس کی مدد میکائیل نے کی تھی. میں قاتل المارقین والناقصین والقاسدین کا بیٹا ہوں، یعنی صفین و جمل و نہروان کے لڑنے والے کا بیٹا ہوں. اس کا ذکر کیا. وافخر ومشا من قریش. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو سب سے زیادہ بافخر تھا قریش پہ جو چلا ہوا. وَأَوَّلُ مَنْ أَجَابَ وَاسْتَجَابَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ. اور میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے سب سے پہلے اللہ کی آواز پہ لبیک کہا اور رسول اللہ کی آواز پہ لبیک، یعنی علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بیٹا ہوں. یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے مطلب ان کے خطبے میں سے چند فقرے تھے جو میں نے آپ کے ناز کر دیے. فرمایا وَسَامٍ مِّن مُرَامِ اللَّهِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو تیر تھا منافقوں کی نگاہوں میں اللہ کی طرف سے. منافقوں کو لگنے والا تیر کون ہے؟ علی بن ابی طالب. میں اس کا بیٹا ہوں. اور لسان حکمت العابدین، اور حکمت العابدین کے لسان کا بیٹا ہوں، یعنی لسان العابدین کا بیٹا ہوں. ناصر دین اللہ ولی الامر اور بستان حکمت اللہ وعیبت علم، اللہ کے علم کے ظرف کا بیٹا ہوں. یہ امام علیہ السلام فرماتے گئے. اور خطبے کے کچھ حصوں کو انشاءاللہ میں آگے ذکر کر سکتا ہوں اگر مسائل میں میرے پاس گنجائش بچی. کہ امام علیہ السلام نے پھر مسائل پڑھنا شروع کیا کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے دو نہروں کے درمیان پیسہ مارا گیا، اس کا بیٹا ہوں جس پر آسمان نے گریا کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر سمندر کی مخلوقات نے گریا کیا. اور انا 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 کہتے 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 انتہائی شدت کے ساتھ گریا ہوا وہاں پر. اور اس کے بعد اس یزید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اذان دلوانا شروع کی. اور امام علیہ السلام بہرحال چونکہ اللہ کا نام تھا تو اللہ کے نام کے احترام میں خاموش ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے کہا کہ یقیناً میرا وجود، میری کھال، میرے بال، میرا خون اور میرا گوشت گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور اس کے بعد جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو دست ولایت سے اشارہ فرما کن فیکون کی منزل تھی کہ مؤذن کو خاموش ہونا پڑ گیا اور مؤذن آگے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. امام اسلام کی جانب سے گویا تکویناً روک دیا گیا اسے. اور امام نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ جن محمد کا اذان میں نام ہے اجدی ام جدک، یہ میرے جد ہیں یا تیرے جد ہیں؟ اور اگر تو کہتا ہے کہ تیرے جد ہیں فقط کفرت و کذبت، تو کافر بھی ہے اور کاذب بھی ہے. اور اگر کہتا ہے کہ میرے جد ہیں اور امام قتل کا اطرت ہے تو پھر انہی جد کی اطرت کو تو نے قتل کیوں کیا؟ تو یہ وہ حجت تھی کہ جو وقت آخر تمام ہو گئی. امام جناب علیہ السلام جس کیفیت میں امر الہی کے پابند تھے وہاں پر اس کیفیت میں امام جناب علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس کے بعد امام شام سے تشریف لائے اور کربلا پہنچے 40 پر، اور 40 سے پھر تشریف لے گئے مدینہ. اور مدینہ میں امام علیہ السلام کی زندگی کے 34 سال ہیں، جس میں میں نے عرض کیا کہ امام کے اتنے شاگرد نہیں ہیں کہ امام علیہ السلام باقاعدہ کوئی امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرح کلاس کو برپا کر سکے. لہذا امام زین العابدین علیہ السلام کی آپ کو زندگی میں نظر آئے گا کہ دعاؤں کے ذریعے سے ان سنت الہیہ کے احیاء کا اہتمام فرمایا امام زین العابدین علیہ السلام نے. تو میں نے بار بار آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو دیکھیں اور اس میں 54 دعائیں ہیں اور 54 دعاؤں کے انڈیکس کو پڑھیں اور اس میں دیکھیں کہ کیا کیا کچھ کون سی دعائیں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں. مناجات خمسہ عشر کو دیکھیں، مناجات التائبین توبہ کرنے والوں کی مناجات، شکوہ کرنے والوں کی مناجات، امید رکھنے والوں کی مناجات، خوف کرنے والوں کی مناجات، اللہ سے متوسل ہونے والوں کی مناجات. یہ ساری مناجات ہوتی ہیں کہ جو امام زین العابدین اسلام نے ارشاد فرمائی. بلکہ صلوات بھیجیں جناب امام زین العابدین علیہ السلام. یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ ہستی کہ جنہوں نے وہ بنیاد فراہم کر دی کہ پھر آپ کو امام باقر علیہ السلام کے شاگردوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نظر آئے گی اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ پورا مدرسہ نظر آئے گا. اس کی بنیاد رکھی امام زین العابدین علیہ السلام نے. تو امام زین العابدین کے پاس 170 تھے اور امام صادق علیہ السلام کے پاس 4000 تھے. تو اگر وہ بنیادی کام امام زین العابدین السلام کی جانب سے اس حیات میں نہ ہوا ہوتا تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس شاگردوں کی اس طرح سے تفصیلات تھی. بہرحال عزیزوں، میں بات کو ویسے بھی تھوڑی سی تاخیر ہو چکی ہے، میں بات کو بہت زیادہ طولانی نہیں کرنا چاہتا، بات کو میں سمیٹ دوں. تو یہ وہ کچھ امام کی مناجات ہیں جو میں نے ایک مقام پر کسی کیفیت میں پڑھی تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ امام زین العابدین السلام کی مناجات آپ کے سامنے عرض کر دوں
کہ امام یہ فرماتے ہیں کہ الہی نامت العیون وغابت النجوم وانت مالک الحی القیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم غلقت المملوک ابوابا وقامت علیہا حراسہ وحجابا وقد خل كل حبیب بحبیب ابوابک مفتوح للسائلین. پروردگار رات کا وقت ہو چکا ہے اور ستارے ظاہر ہیں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا چکے ہیں. وقد خل كل حبیب بحبیب، ہر دوست اپنے دوست سے جدا ہو چکا ہے. وقامت علیہا حراسہ و حجابہ، بادشاہوں نے بھی اپنے دروازے بند کر کے اس پہ پہرے دار کھڑے کر دیے. اب رات کے وقت اس وقت کوئی آفیشیل کام تو نہیں کر سکتے کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جا کے، کیونکہ وہاں پر اس وقت بند ہے. جو کام ہے وہ صبح کا. ابوابک مفتوح للسائلین، لیکن تیرا دروازہ وہ ہے کہ دن ہو یا رات ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، خزاں ہو یا بہار ہو، تیرا دروازہ مانگنے والے کے لیے ہمیشہ کھلا ہوا. وہاں آنا سائلوں کا باب ہو، تو ایک سائل آیا ہے تیرے دروازے پر مانگنے کے لیے. مذنب الفقیر اور خاطئ مسکین، گنہگار بھی ہے، مسکین بھی ہے، خطاکار بھی ہے. لیکن جئتک ارجو رحمتک یا رحیم ان تنظر الی بلطفک یا کریم، آیا ہے تیری بارگاہ میں رحمت کی امید لے کر، کہ ان تنظر الی بلطفک یا کریم، کہ تو ایک لطف کرم رحمت کی امید تجھ سے مل جائے. اس کے بعد گڑ گڑا کر اس جوان نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے کہا کہ الہی ان کان جودک لا یرجو الا ذو اشرف ومن یجود بالعاصین عن النعم، تیرا دروازہ فقط نیک لوگوں کے لیے کھلا ہو تو گناہگار کس کے دروازے پہ جا کے مانگیں گے. امام حسین علیہ السلام کی مجلس بھی فقط نیک لوگوں کے لیے نہیں، امام حسین علیہ السلام کی مجلس سب کے لیے. شیخ ماہی نے جو کوشش کی کہ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں کوئی ایسا تعویذ لگا دیا جائے کہ جس میں فقط زری تک نیک لوگ آ سکیں، گناہگار نہ آ سکیں، اور بتا کے چلے گا کہ ایسے کنسٹرکشن ہوگی. کچھ دنوں بعد آئے تو بدل ایسے نہیں ہوا تو کچھ اور ہوا ہوگا، میری طریقے سے کیوں نہیں کیا. تو اس وقت جو صفوی بادشاہ نے کہا کہ ہم نے اس طرح سے کروایا ہے. کیوں آپ نے اس طرح سے کروایا؟ کہ امام رضا علیہ السلام کو آپ نے دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ کسی گناہگار کو میری ذریعہ بناتے ہوئے تم یہ نہیں کر سکتے کام، تم یہ کام نہیں کر سکتے. کانا جودو کلایا، یہ اللہ کا معاملہ ہے، تم یہ کام نہیں کر سکتے. کانا جودو کلایا جلا جو اچھا فمن یجود بالعاصین عن النعم، پروردگار تیرا دروازہ خالی نیک لوگوں کے لیے کھلا ہو تو گناہگار کس کے دروازے پہ جا کے مانگا. اور یہ کہہ کر امام علیہ السلام رش آ گئے. اسمعی دیکھ رہا ہے چاند کی روشنی میں، پہنچا اس نے امام کا سر، امام زین العابدین کا سر اپنے گود میں رکھا. تو امام علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور فرمایا من ذا الذی اشغلنی عن ذکر مولایا، یہ کون ہے کہ جو میرے اور میرے مولا کے ذکر کے درمیان حائل ہو گئے. تو ایک مرتبہ اسمعی نے کہا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں اسمعی، اور اسمعی کے آنسو گر رہے تھے. امام علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر آئے. امام نے کہا کہ اسمعی اس وقت کیوں آئے ہو میرے اور میرے اللہ کے ذکر کے درمیان؟ کہ مولا میں خالی پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ خانواد عصمت سے ہیں تو آپ ایسے گریا کرتے ہیں، تو ہم کہاں ہیں؟ یہ بات کچھ مومنین میں مجھے لگتا ہے 2-4 شعریں تھے جہاں میں نے بات کو پڑھا تھا، لیکن شاید تقریباً مومنین کے لیے استفادہ ہو جائے، جس میں کہیں کوئی غلط فہمی نہیں ہونے پائے کہ امام علیہ السلام یہ بات کر رہے ہیں تو اللہ جانے پتہ نہیں نعوذ باللہ من ذالک کتنے گناہگار نعوذ باللہ، مطلب کیسے خطا کار ہوں گے کہ امام ایسے بات کر رہے ہیں. یہ اللہ اور اہل بیت کا ایک تعلق ہے. جب اہل بیت بات کریں اللہ سے تو ایسے بات کرتے ہیں. ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی وسکنت الی قدیم ذکر علی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، میں نے اپنی جہالت کی بڑی جرت کی. یہ اہل بیت جب بات کرتے ہیں خدا سے کیسے بات کرتے ہیں؟ یا سبیل الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فانک فعال لما تشاء، اے سب سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والے اپنے اس بندے کو بخش دے جس کے بعد دعا کے سوا کچھ بھی نہیں. تو کیا علی کی بات واقعی دعا کے سوا کچھ نہیں ہے؟ جو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بات کریں تو یہ اللہ اور اہل بیت کا یہ معاملہ ہے کہ جب اہل بیت اللہ سے بات کریں تو اس تواضع کے ساتھ ابدیت کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور جب اللہ اہل بیت کے لیے بات کرے تو کہتا ہے انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت، کچھ میں نے کیا ہی نہیں، جو کچھ کیا ان 5 کی محبت میں کیا ہے جو کے ساتھ. واہ 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 واہ. جب اہل بیت بات کریں اللہ سے تو آپ ان کی دعاؤں میں دیکھیں تو ایسا لگے گا کہ میں بعض معذرت سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اہل بیت نے خود یہ کہا ہوا ہے کہ جیسے کائنات کا ہو سکتا ہے سب سے بڑا خطا کار ہو، ایسا لگ رہا ہے عبادتوں سے پڑھ کر، جبکہ عصمت کفرا کی منزل پر. لیکن اللہ جب ان کے لیے بات کرے تو کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں تو تمہاری عبادتیں میں قبول نہیں کروں گا جب تک ان کی محبت کے ساتھ نہیں آؤں گا. یہ اہل بیت علیہ السلام کا خدا کے تعلق. اسی لیے شاید ہمارے بزرگوں نے بڑا اہتمام کیا تھا اور اس بات کی تاکید کی تھی کہ شب جمعہ دعائے کمیل بھی پڑھیں لیکن اس سے پہلے حدیث کتاب بھی پڑھیں. بعض لوگ حدیث کتاب میں شک کرتے ہیں حدیث کتاب پڑھے نہ پڑھے. بعض معذرت ایسا ہونے لگا ہے بعض لوگوں پر. کچھ نہ سمجھ یا نہ فہم دعائے کمیل کے لیے سمجھتے تھے کہ مولا علی السلام یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التي تهتك الاسم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الرضا اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي الذنوب التي ترتع الرجاء اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبته وكل خطيئة اخطأتها. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے یہ جو عزتوں کو ختم کر دیتے ہیں گناہوں کو معاف کر دے جو بلاؤں کو نازل کرتے ہیں گناہوں کو معاف کر دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں گناہوں کو معاف کر دے کہ جو عذاب کو نازل کراتے ہیں گناہوں کو معاف کر دے جو دعا کو قبول ہی نہیں ہونے دیتے ہیں گناہوں کو معاف کر دے جو امیدوں کو توڑ دیتے ہیں. یہی کیسے کہہ سکتے. تو انہوں نے تھے کچھ ایسے مقامات ان کا بھی دعائے کمیل ہم نہیں پڑھ سکتے. یہ تو لگتا ہے کہ صحیح نہیں. اور دوسری طرف سے حدیث کے ساتھ کی طرح صحیح نہیں ہے حدیث کے ساتھ پڑھے نہ پڑھے. بہرحال ہمارے بزرگوں نے جو کام کیا تھا سب سے بہترین کام کہ انہوں نے حدیث کے ساتھ دعائے کمیل کو دونوں ساتھ رکھا. پتہ ہے کیوں؟ اگر یہ دیکھنا ہو کہ اہل بیت نے اللہ کے لیے کیا کہا ہے تو دعائے کمیل پڑھو. یہ دیکھنا ہو کہ اللہ نے اہل بیت کے لیے کیا کہا ہے تو حدیث کے ساتھ. مل کے سلوات پہ دھیان ہے اگر کر رہا ہے تو گرامی بس میں بات کو سمیٹ دوں. اللہ تعالیٰ نے فتنے کے زمانے سے بچائے. امام زین العابدین علیہ السلام کی جو زوجہ ہے وہ امام حسن کی بیٹی. امام حسن علیہ السلام کی بیٹی ہی سے ایک روایت ہے فرمایا کہ لا یکون ھذا الامر جب آخری زمانہ آئے گا تو ظہور سے پہلے پہلے لا یبرأ بعضکم لا یبرأ الا بعضکم علی بعض. تو شیعہ تم میں سے غیروں کی بات نہیں کرے بیوی امام حسن علیہ السلام کی بیٹی وہ کہہ رہی ہیں امام حسن السلام کی ایک بیٹی امام زین علیہ السلام کی زوجہ ہے. میں نے عرض کیا کہ جب آخری زمانہ آ جائے گا تو لا یبرأ الا بعضکم علی بعض تم میں سے بعض پر تبرہ کریں گے شیعہ دوسرے شیعہ پر. وَيَلْعَنْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ اور ایک شیعہ دوسرے شیعہ پر لعنت کرے گا. وَيَلْسَقْ عَلَى وَجْهٍ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ایک شیعہ دوسرے شیعہ پر تھوکے گا. وَيَكْفُرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ اور آخری زمانہ وہ آ جائے گا کہ تم میں سے ایک شیعہ دوسرے کو کافر کہہ دے گا. ساری چیزیں میں نے دیکھ لی مگر تھوکنا باقی رہ گیا. ویسے کیا کہنا سب کچھ ہی دیکھ لیا ہے صرف تھوکنا باقی رہ گیا. باقی تو سب کچھ ہو گیا. ایک مومن دوسرے مومن پر تبرہ کرے گا ایک مومن دوسرے مومن پر لعنت بھیجے گا ایک مومن دوسرے مومن کو کافر کہے گا. آپ یقین جانیے اگر شیخ کلینی شیخ توسی شیخ مفید شیخ انصاری ہمارے زمانے میں ہوتے ہیں نا ہم سب مل کے ان کو کافر کہہ رہے ہوتے. تو میرے بھائی دیکھیں میں صبر کرنے والوں کا معموم ہوں کیونکہ وہ اصبر و صابر ہیں. کم سے کم میں یہ فکر کہنا چاہوں گا اب آپ کے حسین علیہ السلام نے کہا تھا وقت آخر یا شیعہ آل ابی سفیان جب انہوں نے خیموں پر حملہ کیا نا مستورات پر یعنی چھپ کر پیٹ پیچھے سے کوئی حملہ کیا کہ اے ابو سفیان کی آل کے شیعوں اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے ولا تخافون المال تمہیں خوف قیامت نہیں ہے فکونوا احرارا فی دنیاکم سامنے تو مرد بن کے لڑو. آزاد انسان کی طرح آزاد انسان کون ہوتا ہے فکونوا احرارا فی دنیاکم
تمہارے پاس دین بھی نہیں ہے، قیامت بھی نہیں ہے، خوف خدا بھی نہیں ہے، کم سے کم آزاد انسان بن کے تو رہو، اتنی تو حریت رکھو۔ تو عزیزوں، جیسے جیسے ہم اس زمانے کے قریب آتے جا رہے ہیں تو ہمیں زیادہ زیادہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایک شیعہ دوسرے شیعہ پر تبرہ کرے، ایک شیعہ دوسرے شیعہ پر لعنت دے دے، ایک شیعہ دوسرے شیعہ پر کافر کہے اور پھونک دے۔ کیا کریں؟ ایسے زمانے میں کوئی راہ حل بھی تو ہے نا، امام نے بتایا نہیں بتایا؟ ایک حل امام زین العابدین سے بتلاتا ہوں، ایک حل ان کے پوتے امام صادق علیہ السلام سے بتلاتا ہوں۔ ایک سلوات کا تحفہ دیں گے امام کی خدمت میں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ یہ فرماتے ہیں کہ حالات ایسے شدید ہو جائیں گے کہ دنیا کی 1/3 آبادی سرخ موت سے مرے گی، 1/3 آبادی سفید موت سے مرے گی، یعنی قتل سے مرے گی 1/3 آبادی، اور بیماریوں سے مر جائے گی 1/3 آبادی، تو پھر آپ کی شیعہ کیا کریں؟ امام علیہ السلام نے گویا، لیکن روایت میں ایسا نہیں ہوتا، یہ آپ کو بٹوین دا لائن سمجھنا پڑتا ہے، گویا سکون اطمینان کے ساتھ تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تمہیں کیا فکر ہے؟ 2/3 آبادی والا مر جائے گی تو ہمیں فکر نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہم بھی تو ساتھ ہی تو رہنے والے ہیں۔ تو تمہیں کیا فکر ہے؟ تم یہ پڑھو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دیک۔ تمہیں کیوں فکر ہے؟ اب یہ کوئی یہ نہ کہیں کہ ہمارے ساتھ خالی ایک دعا دہرا لینے سے کیا ہو جائے گا؟ اس دعا کے اندر ایک پوری معنویت ہے۔ اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے دلوں کو بدل دینے والے یا مقلب القلوب، دل پلٹ جاتے ہیں، گمراہی کی طرف بھی پلٹ جاتے ہیں اور ہدایت کی طرف بھی پلٹ جاتے ہیں۔ کیا قرآن کی آیت نہیں پڑھی آپ نے اور آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ اللہم انک مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ایک ایک قدم اور آگے آئیے تاکہ جگہ میں ایک اسٹیپ آگے آئیے۔ محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ توجہ رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کا انک مالک تؤتی الملک من تشاء، پروردگار تو ہی مالک الملک ہے، جسے تو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو دن کو رات میں بدلتا ہے، رات کو دن میں بدلتا ہے، زندہ سے مردہ نکال دیتا ہے، مردہ سے زندہ نکال دیتا ہے۔ بہت غور کرے گا، زندہ سے مردہ نکال دیتا ہے، مردہ سے زندہ نکال دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ماں کے وجود سے ایک بچہ پیدا ہوا، بچہ مر گیا یا مرا ہوا ہے، اسٹل برتھ ہے، یہ زندہ سے مردہ ہے، ماں زندہ ہے لیکن بچہ اندر کیا ہے؟ مردہ ہے۔ کبھی برعکس بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ ماں مر جائے اور بچہ زندہ ہو، مردہ سے زندہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا؟ امام نے فرمایا کہ اس کی ایک اور تشریح ہے کہ اللہ کبھی ہدایت یافتہ سے گمراہ کو نکالتا ہے، کبھی گمراہ سے ہدایت یافتہ کو۔ اس لیے کبھی بھی مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جائیے کہ ہم تو ہدایت یافتہ سے ہیں، ہمارا تو سرٹیفکیٹ ہے۔ زبیر کی مثال ہمارے سامنے، ایسا شخص کہ جو اتنا قریب ہے امیر المومنین کے کہ حضرت سیدہ سلام علیہ کے مصائب میں امیر المومنین کا طرفدار ہے، اور جمل میں کہاں مرے۔ اور یاد رکھیے گا، زبیر اور حر میں چند قدموں کا فرق ہے۔ زبیر پر بھی حق تمام ہوا، امیر المومنین نے یاد دلایا کہ کیا رسول اللہ نے میرے لیے کہا تھا زبیر تم جانتے ہو یا نہیں کہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ، اور اللہ حق کو اس طرح موڑ دے جس طرح علی موڑ دے۔ زبیر پلٹ گیا، لشکر کو چھوڑ دیا۔ فرق یہ ہے کہ لشکر کو چھوڑ کے علی کی طرف نہیں آیا، وہ نیوٹرل ہو گیا، کرنا میں علی کے لشکر میں ہوں، علی کے مقابل لشکر میں ہوں۔ بعد میں جب گیا تو مروان نے مروا بھی دیا۔ کیوں مروا دیا مروان نے؟
اس لیے کہ مروان یہ جانتا تھا، سمجھتا تھا کہ خلافت کا جو اگر کوئی کینڈیڈیٹ ہے تو زبیر کافی ہائی لیول پر ہے، رسول اللہ سے ایک رشتہ داری بنتی ہے، قرآن صحابی ہے، تو اگر بعد میں جو خلیفہ بنے گا تو ہو سکتا ہے کہ زبیر نہ بن جائے، تو اپنا چانس کلیئر کرنے کے لیے مروان نے اس کو مروا دیا بعد میں۔ حور علیہ السلام پر جب حق واضح ہوا، یہ نہیں کہا کہ میں چلا جاؤں گا، نہ یہاں نہ وہاں۔ زبیر دستخط مسترد، وہ دستخط مسترد۔ آج زبیر کا ذکر تاریخ کے فقط ایک، بس میں کیا کہوں، چند سفید صفحوں پر سیاہی کی صورت میں لکھے ہوئے الفاظ کی طرح، اور حور کا ذکر جب تک امام حسین کا اسلام حور کا ذکر نہ ہو گیا تو امام حسین کا شرح پورا نہیں ہوتا۔ تو اللہ زندہ سے مردہ نکالتا ہے، مردہ سے زندہ نکالتا ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام۔ تو امام زین العابدین نے کیا دعا سکھلائی؟ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی، اے دلوں کو بدل دینے والے، دل پلٹ جاتا ہے، اس میں ایگو بھی ہے، اس میں حسد بھی ہے، اس میں دشمنی بھی ہے، کینہ بھی ہے۔ کینہ جو ہے نا وہ ایک ایسے کنویں کی طرح ہے کہ جس میں ایک کتا مرا ہوا ہے۔ کینہ اس طرح سے جب تک اس کتے کو نہیں نکالیں گے نا یہ پانی صاف نہیں ہوگا، چاہے کتنا ہی پانی کو ریسائیکل کرے پانی صاف نہیں ہوگا جب تک یہ کینہ نہیں نکالے گا۔ کینہ رہے گا، کتنا بھی کوئی پیوریفائی کرتے رہے اس پانی کو، پھر نجس ہوگا، پھر نجس ہوگا، پھر گندا ہوگا، پھر گندا ہوگا، پھر گندا ہوگا، پھر بدبودار ہوگا، لیکن کینہ نہیں نکالے۔ تو اے دلوں کو پلٹ دینے والے، تو میرے دل کو اپنے دل کا ثابت قدم رکھ۔ اس سلسلے میں آخری بات کروں، ابھی آپ نے ساتھ دعا پڑھی، تقریباً سب کو یاد بھی ہے، ایک دفعہ پھر سے پڑھیے گا۔ امام نے اتنا جانا کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ثبت بصری علی دینک۔ یہ بھی تو آزاد ہے، یہ تو اگینسٹ ہے۔ اے اللہ میری سماعت کو دین پر ثابت قدم رکھ، یا بصارت کو رکھ، یا زبان کو رکھ۔ امام اسلام نہیں فرماتے، کہتے ہیں میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ کیا کہنا، لیکن دل ہے مرکز وجود، دل ٹھیک رہے گا، میں نے کہا اس میں اخلاقی فساد نہیں ہوگا، تو آنکھیں بھی ٹھیک رہیں گی، زبان ٹھیک رہے گی، کان ٹھیک رہیں گے، ہاتھ ٹھیک رہیں گے۔ اس لیے دل کو پاک رکھو۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، شاعر اللہ کا احترام کرو تو دل کے تقویٰ کی علامت ہے، دل پاک ہوگا۔ یعنی شاعر امام حسین کا احترام کرو، دل پاک رہے گا۔ یہ بات امام زین العابدین صاحب نے فرمائی، امام صادق صاحب نے بھی فرمائی کہ مولا جب یہ سارے امر ایسے شدید ہو جائے اور فتنے اتنے زیادہ ہوں کہ ہمیں پتہ نہ چلا حق کا باطل میں کیا کریں، امام نے فرمایا کہ احب ما کنت تحب وابغض ما کنت تبغض، انہی سے محبت کرتے رہنا جن سے محبت کرتے آئے ہو، اور انہی کا دل میں بغض رکھنا جن کا بغض رکھتے آئے ہو۔ یہ تم نے رکھ لیا، ہماری ولایت پہ ثابت قدم رہ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کتنا بڑا میسج ہے اس کا، اپنی محبت کو ڈیویٹ نہیں کرنا، محبت انہی سے رکھنا جن سے کرتے آئے، بغض انہی سے رکھنا جن سے رکھتے آئے، کامیاب ہو جاؤ۔ محبت رکھتے آئے ہو رسول علیہ رسول سے، انہی سے محبت رکھنا، تسلیم انہی کے سامنے ہونا، اور بغض رکھتے آئے ہو آل رسول کے دشمنوں سے۔ یہ امام علیہ السلام کس کو کہہ رہے ہیں؟ غیروں کو کہہ رہے ہیں، اپنوں کو کہہ رہے ہیں؟ اپنوں کو کہہ رہے ہیں، کہہ تو مانتے نہیں پہلے سے، وہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں، اپنوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو محبت انہی سے رکھنا جن سے رکھتے آئے ہو، وہ انہی سے رکھنا جن سے رکھتے آئے ہو۔ یہ کچھ تو بات ہوگی کہ امام صادق علیہ السلام اس کو بیان فرمائے، کوئی تو ایسی اہم بات ہوگی، ورنہ یہ ظاہری طور پر دیکھیں تو بڑی سادہ سی بات، یہ کیا بات ہوگی، خیر انہی سے محبت کرتے نہیں، لیکن نہیں، امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو عقیدے میں تو خیال رکھنا، انہی سے محبت رکھنا جن سے کرتے رہو، انہی سے بول رہنا جن سے رکھتے رہو۔ تو یہ دو باتیں تھیں، ایک امام زین العابدین کے حوالے سے، ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے، کافی خدمت درز ہو گئی۔ آج آپ کا اس مجلس میں بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے فرمایا کہ من احب ان یلقى اللہ عز وجل، جو چاہتا ہے اللہ سے ایسے ملاقات کرے کہ قد محلہ ذنوبہ، اللہ گناہ کو معاف نہیں کرے، محو کر کے ابسلیٹ کرے، ختم کرتے ہیں بالکل، فلیتوالى علی بن حسین زین العابدین،
مجھے چاہیے میدان محشر میں علی زین العابدین علیہ السلام کی محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، کیا کہنا، واہ واہ، گناہوں کی معافی کے لیے اور محف ہو جائیں انشاءاللہ، مل کے ثواب دیتے نام علی جب حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ بس عزیزوں، میرے مولا، ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑے عبادت گزار سب سے بڑے عزادار، جبکہ یہ بھی ٹھیک ہے سمجھانے کے لیے عزاداری بھی ایک عبادت ہی ہے۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا سب سے بڑے عزادار سے تو الگ الگ کر دیتے ہیں، عزاداری بھی ایکچولی عبادت ہے۔ امام حسین پر ہونا حسین کی عبادت نہیں، امام حسین پر ہونا اللہ کی عبادت ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا، واہ بس میں نے واہ خیال واہ کیا امام حسین کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ حسین کی عبادت نہیں ہو رہی یہاں پر، یہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ تو کہیں آپ کو کوئی کنفیوز نہیں کرنے پائے کہ جناب آپ حسین کی مجلس میں تو ہوتے ہو لیکن عبادت بھی تو کیا کرو، جو واجب ہے وہ تو واجب عبادت ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جناب ابھی تو عبادت نہیں ہوئی، نہیں عبادت ہو رہی ہے۔ حضرت عاشورہ نے ہمیں سکھلایا کہ اے اللہ میں تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، کس کے ذریعے؟ اہل بیت کی ولایت اور ان کے دشمنوں سے برات۔ یہ اللہ سے قریب ہو رہا ہے، ابھی آپ جو بیٹھے ہیں اللہ سے قریب ہو رہے ہیں انشاءاللہ، یہ قربت اللہ ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ قربت اللہ کی کسی کی نیت ہو، قربت اللہ کی نیت ہو، نماز میں بھی نیت نہیں ہے صحیح، مجلس میں بھی کوئی نیت نہیں ہے، عزاداری میں بھی صحیح نیت نہیں ہے، نیت صحیح ہے انشاءاللہ یہی عبادت ہو رہی ہے۔ تو امام گریہ فرماتے ہیں، اور امام کے لیے گریہ کرنے کے لیے کسی مجلس کی ضرورت نہیں۔ آپ نے اتنے خوبصورت انداز سے ان ساری باتوں کو سنا ہے، اور دیکھیں کبھی ہوتا ہے کہ فضائل کی کیفیت میں وہ میں آپ کے سامنے 8 سال سے پڑھتا رہا ہوں، اللہ نے توفیق دی تو پڑھتا رہوں گا، ایک کیفیت آتی ہے، اور کبھی ہوتا ہے کہ آپ کچھ معارف کو سنتے ہیں، یہ بھی اتنی ہے ان معارف کو سننا اور ان کو اپنے وجود میں محسوس کرنا، یہ بھی اتنی ہے۔ مولا کا نام بھی علی ہے، ان کے جد کا نام بھی علی ہے، تو علی کے نام سے کوئی نعرہ لگائے مولا جلال صاحب کی خوشنودی کے لیے انشاءاللہ سے۔ کچھ چیزیں میں آن لائن پڑھ چکا ہوتا ہوں، لیکن تبلیغ کی جو مجلس آن لائن بھی خاص اتنی زیادہ سنی جاتی ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک جملہ میں آپ کے سامنے پڑھ دوں، شاید آپ کے سامنے حضور کی صورت میں نہ پڑھا۔ جب شراب حرام ہو تو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں شراب تھی اور شراب حرام ہو چکی تھی، آہستہ آہستہ حرام ہوتی، ایک ساتھ نہیں حرام ہوئی۔ انہیں بلانے کی عادت اتنی زیادہ تھی کہ فوراً حرام نہیں کی اللہ نے۔ یہ لاجیکل مطلب ہے نا، فطری مطلب ہے، ایک ساتھ حرام ہوتا تو کوئی بھی مسلمان نہیں بنتا، مطلب تو پاسبل ہی نہیں۔ پہلے کہا کہ جو ہے وہ اس کا فائدہ ہے لیکن کم ہے، فائدہ قرآن میں سب فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ حرام ہے تو پھر حرام ہے تو فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کم ہے، نقصان لیکن زیادہ ہے۔ لیکن قرآن کی اپنی خاص ایک لینگویج ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی یہ بات پھر کہیں نکل جائے گی۔ صفا مروہ کے درمیان صحیح واجب ہے یا جائز ہے؟ حج اور عمرے میں واجب ہے۔ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ جب یہ آئے نا فتح مکہ کے بعد، اب حج کرنے کے لیے آئے، فلا جناح ان یطوف بہما، کوئی حرج نہیں ہے کہ تم صفا مروہ کے درمیان بھی چکر لگاؤ۔ یہ واجب ہونے کی لینگویج ہے یا جائز ہونے کی لینگویج ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں قرآن کافی نہیں جب تک کہ علی کے گھر سے نہیں پوچھو گے۔ میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، ہم نے تو پوچھ لیا یہاں سے، یہ جو آپ کے یہاں پر یہ جائے فلا جناح، کوئی حرج نہیں ہے، ارے یہ کیا لینگویج ہے کہ تم دونوں ان کے درمیان چکر لگا لو، ان دونوں کے درمیان صفا مروہ میں چکر لگا لو۔ وجہ اس لینگویج کی یہ ہے، کانٹیکسٹ ہے، کانٹیکسٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا۔ لینگویج یہ ہے کہ دونوں کا بت رکھے ہوئے تھے، اور جب وہ ابھی آئے صحیح کرنے کے لیے تو ابھی بت توڑے نہیں گئے تھے،
تو ان کے دماغ میں آیا کہ ہم یہ بتوں کے درمیان تو نہیں صحیح کریں گے. اللہ نے کہا نہ تمہارے دل کی نیت اللہ جانتا ہے, تم اللہ کے حکم سے صفا سے مروہ, مروہ سے صفا صحیح کر دو, کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ابھی صحیح کر دو. آپ سمجھ میں آئے؟ تو قرآن کی اپنی خاص لینگویج ہے. تو اسی طریقے سے شراب کا جو نقصان ہے وہ کم ہے, فائدہ ہے وہ کم ہے, نقصان جو ہے وہ زیادہ ہے. اس کے بعد آئے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تم نشے کے آئے. نماز کے وقت حرام ہوئی, پھر اس کا کمپلیٹ حرام ہو گئی. لیکن ایک صاحب کے مٹکے میں تھی شراب وہ لے کے جا رہے تھے حرام ہونے کے بعد. رسول اللہ ستار العیوب ہے, عیب چھپاتے ہیں. ستار العیوب ہے, عیب چھپاتے ہیں. رسول اللہ نے دیکھا, اس نے کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایسے نہ پتا چلتا کسی کو, مٹکی کے اندر کسی کو کیا پتا چلتا. تو رسول اللہ پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے رسول اللہ ایک مشروب ہے, ایک چیز کی. بتاؤ. کچھ لوگ ہیں آس پاس ان کو بھی شوق ہو رہے, اتنے کے موقع پر آ جاتے ہیں نا, تب گندگی کی طرح مکھی کی طرح پہ بیٹھنے کے لیے. تو وہ کہا ہاں بولو. اب مجبور ہو کے اس نے کھولا تو دیکھا کہ اندر شراب نہیں سکتا. دل میں سوچا عزت بچی, شراب نہیں سکتا ہو گیا. رسول اللہ نے کہا پہلے کیا تھا؟ چھپانے والے تو چھپتے ہیں پورا, تو پھر بھی پوچھا کہ پہلے کیا تھا؟ یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہی ہیں, میں آئندہ یہ فعل کبھی نہیں کروں گا, مجھ سے خطا ہو گئی, اور یہ شراب تھی, لیکن بہرحال آپ کی وجود کی برکت سے ایک معجزہ ہو گیا, بھی سکے بدل گیا. رسول اللہ نے کچھ سمجھانا تھا گانے بانے والا. جیسے دیکھا نا شراب سے سرکے میں بدل گئی ہے, رسول اللہ نے ان کی جانب دیکھا, یاد رکھو جیسے اس کی شراب سرکے میں بدلی ہے نا, ویسے ہی محبت علی جی نے ابی طالب تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا. اس مجلس میں جب آپ تشریف لاتے ہیں, میں نے کہا اللہ کی عبادت ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ خالی گناہ نہیں معاف ہوتے, گناہ نیکی میں بدل جاتے ہیں اگر کوئی پوری خلوص کے ساتھ آئے. اللہ سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے. یا امام زین العابدین, ہم نے آپ سے مجلس کا یہ ادب سیکھا کہ جہاں کہیں ہو امام, کھانے کو دیکھیں تو روئیں, پانی کو دیکھیں روئیں, ذبیحہ کو دیکھیں روئیں. امام زین علیہ السلام کا جب وقت آخر تھا تو روایت ہے کہ امام محمد باقر کو گود میں لیا, انہیں اپنے ساتھ لگا دیا سینے سے, اور امام محمد باقر السلام کو سینے سے لگا کر عجب جملہ تھا, کہا جب میرے بابا کا وقت آخر تھا تو انہوں نے ایسے ہی مجھے اپنے سینے سے لگایا تھا. اور ایک میسج دے رہا ہوں یہاں پر, بہت توجہ کیجیے گا. کہا میرے بابا نے مجھے وقت آخر سینے سے لگا کر کہا تھا کہ اتق اللہ ایاک والظلم علی من لا ینصر الا اللہ. یہ امام کے لیے تو امام معصوم ہے. کہ میرے بابا نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا تھا کہ اے بیٹا سجاد, میرے شیعوں کو, میرے چاہنے والوں کو پیغام پہنچانا کہ ویسے تو کسی پر بھی ظلم نہ کریں, لیکن اس پر ظلم کرنے سے ہمیشہ بچیں جس کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. کبھی آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں, کسی کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یاد رکھنا اس پر ظلم سے بچنا جس کا اللہ کے سوا کوئی ناصر و مددگار نہیں. یہ امام حسین علیہ السلام کی وقت آخر نصیحت تھی اپنے فرزند علی بن حسین علیہ السلام. آپ نے گریہ کیا جی, تابوت کی مجلس ہے, اس کے تابوت کی مجلس ہے جو قیدی بھی ہے, بیمار بھی ہے, پاؤں میں ہیں آپ اور آپ لوگ خار کی, اور اس پر ستم یہ ہے, ہاں پیر ستم بازار بھی, کہ بازار شام میں امام زین العابدین علیہ السلام جائیں اور وہاں پر منادی ندا دے رہا ہو کہ علی و فاطمہ کی بیٹی ہے. میں امام زین العابدین السلام کے مصائب میں یہ گوشہ پڑھنا چاہوں گا. جب امام حسین نے سینے سے لگایا
تو دو یا امام زین العابدین سے کی وصیتیں یا بی بی سکینہ سے کی، دونوں ملتا ہے. اے سجاد جب جانا نا مدینے تو ہمارا کوئی چاہنے والا ملے تو اس سے کہنا شیعتی مہما شریف تو ماں عزم تذکرو. اے میرے شیعوں جب بھی کبھی تمہیں ٹھنڈا پانی مل جائے بس قرونی تو مجھے بہت یاد کرنا. اس لیے ایام عزا میں تو بالخصوص کبھی کبھی پانی کو دیکھو تو کہو السلام علیکم حسین. یہ ضرور اپنی عادت میں رکھو. اور اے میرے شیعوں تم بہت یاد آئے لئی تکن کی یوم عاشورہ جمعیت. تم بہت یاد آئے اس وقت کہ جب تم دیکھتے کہ میں 6 مہینے کے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا. ابا یرحمونی. اے میرے شیعوں کاش تم ہوتے اس وقت کہ جب حسین علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا. ابا یرحمونی. تو انہوں نے مجھ پر رحم کرنے سے انکار کر دیا. یہ امام حسین کا فکر ہے. کیسے شدید مصائب ہوں گے. اس لیے حضرت علی اصغر کے مصائب کے لیے تو امام زین العابدین صاحب بار بار یہ پوچھا کرتے تھے اصغر کا قاتل پکڑا گیا اور بھلا گرفتار نہیں ہوا. کیونکہ 2 شہید ایسے ہیں کربلا میں کہ جن کے سر زندگی میں کٹ گئے. آپ رونے کے لیے تشریف لائیں چراغ کوئی کچھ نہیں. 2 سر خاص ایسے ہیں کہ جو زندگی میں کٹ گئے. ایک سر ہے حسین ابن علی اور ایک سر علی اصغر ہے. ایک کربلا کے سب سے افضل شہید سید الشہداء اور ایک کربلا کے سب سے چھوٹا شہید سندھ کے اعتبار سے سب سے چھوٹا شہید. وَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ. تیر ایسا تھا کہ ایک کان سے دوسرے کان تک بچہ ذبح ہو گیا. مجھے پڑھ لینے دے روایت. میرے خیال میں اصل تو مجلسوں کے جو معنی اور مقصد ہے وہ یہی کریا کرنا ہے. تو 3 بھال کا جو تیر ہے اس کا ذکر بھی 2 جگہ ملتا ہے. ایک حسین کو لگا ہے ایک علی اصغر کو لگا. حسین کے سینے پر لگا علی اصغر کے گلے پر لگا. حسین کے سینے پر اس وقت لگا کہ جب کسی شہید نے زور سے پتھر مارا اب عبداللہ علیہ حسین السلام کے چہرے پر. تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے پیراہن کو بلند کیا اور پیراہن بلند کرنے کے بعد امام نے بلا تشخیص خون کو صاف کرنا چاہا تو امام کا سینہ ظاہر ہو گیا تھا. اسی حرملہ ہی نے تیر مارا. ثلاث شعب مختل میں ہے کہ 3 بھال کا تیر تھا ایسا کہ جب امام حسین اسے سینے سے نکالنا چاہتے تھے تو پورا سینہ باہر آ جاتا تھا. لہذا پشت سے اب عبداللہ حسین نے اس تیر کو کھینچا اور میرا زخمی اور میرا پیاسا مولا زمین کربلا پر گرا. مجھے معاف کرنا جب امام حسین زمین پر گر گئے تو پھر شمر آیا اور رکھا ضرور میرے چلے. اس نے پیر مار کے حسین کو ٹھوکر کر کے سیدھا کیا. شمر جالس علی صدر اور شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھ گیا. یہ سارے وہ مظالم تھے جو سید سجاد خون کے آنسو بہاتے تھے. کہتے تھے میرا بابا 3 دن کا پیاسا 2 نہروں کے درمیان مارا گیا. میرے بابا کا سر موقع نیزہ پر بلند ہوا. تو ایک 3 بھال کا تیر حسین کو لگا ہے ایک 3 بھال کا تیر علی اصغر کو لگا. وَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ. تو سید سجاد سے وصیت فرمائی. لیکن جب آئے نا امام زین العابدین کے پاس امام حسین جب آئے تھے تو سجاد نے دیکھا اب چہرے پر علی اصغر کا خون تھا جسم پر علی اکبر کا خون تھا. عباس کے غم سے کمر جھکی ہوئی تھی. تو فرمایا این عمی العباس. بابا چچا عباس کہاں ہے؟ قد قتل مارے گئے. این اخی علی الاکبر. علی اکبر کہاں ہے؟ قد قتل مارے گئے. امام نے صبح عاشور سے عصر عاشور کی داستان ایک جملے میں مکمل کی کہ بیٹا سجاد اس وقت مردوں میں خیام میں سوائے تمہارے اور میرے کوئی نہیں بچا. اس وقت سید سجاد نے اپنی کمر کو تھاما تھا اور کہا تھا کہ خوبی اماں میری تلوار تو لائیے گا. میرا بابا تنہا رہ گیا. میرا بابا اکیلا رہ گیا. یہ سجاد کی مظلومیت ہے کہ پھر باپ کا کٹا ہوا سر موقع نیزہ پر دیکھا ہوگا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. پھر یہ سجاد کی مظلومیت ہے کہ 11 محرم کو جب گزر رہے تھے تو وجود حضرت سید سجاد اس کیفیت میں کانپ رہا تھا کہ بی بی زینب نے کہا کہ مالی اراک تجود بنفسک. اے میرے بھائی کے بیٹے میں تمہیں کس کیفیت میں دیکھ رہی ہوں ایسا لگتا ہے کہ اپنی جان دے دو گے. ابو بھی اماں انہوں نے اپنے لاشوں کو دفنا دیا. میرے بابا کا میرے بابا کا لاشوں دفنانے والا کیا گزری ہوگی سید الصالحین زین العابدین. میرے بابا کا لاشا دفنانے والا کوئی نہیں ہے. کا بیٹا میں نے اپنے بابا علی سے سنا ہے. خود امام وقت امام سجاد نے بی بی زینب نے فرمایا میں نے اپنے بابا علی سے سنا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ یہاں پر قبریں بنیں گی یہاں پر ظاہر آئیں گے یہاں پر مزار بنیں گے. اور امام سجاد صاحب اس کیفیت میں وہاں سے چلے. 2 منظر ہیں. ایک راوی ہے اس کا بیان ہے تاریخ اس کا نام بھی موجود ہے. اس وقت میرے
حافظ میں اس کا نام نہیں، لیکن تاریخ میں اس کا نام تک موجود ہے. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ قیدی کو کہ جو کوفہ میں پہنچا ہے اور اس کی گردن سے خون رس رہا ہے. پھر یہی قیدی جب شام میں پہنچا تو توق کا عالم یہ تھا کہ گردن کی سفیدی نظر آ رہی ہے. یہی قیدی جب دوبارہ مدینے پہنچا تو محمد حنفیہ نے گلے ملنا چاہا، چچا آہستہ چچا، گلے میں خاردار توق کا زخم اب تک باقی ہے چچا. تو یہ اور پھر یہی قیدی جب دنیا سے چلا گیا تو امام محمد باقر فریاد کرتے ہوئے باہر آئے اور فریاد کرتے ہوئے کہے کہ میرے بابا کی گردن میں توق کا نشان اب تک موجود ہے. یہ میں نے مختصر امام علیہ السلام کے مسائل کربلا سے مختصر سے شام تک کا ایک ذکر کر دیا اور مدینہ کا ایک ذکر کیا. خود امام زین العابدین جب مدینہ پہنچے تو انہوں نے شام کے 7 مصائب کا ذکر کیا. شاید سارے نہ پڑھ سکوں، تھوڑے سے پڑھ لیتا ہوں. 7 مصائب کا ذکر کیا کہ جو ہم پر شام میں آئے. فرمایا کہ جب ہم شام میں پہنچے نعمان بن منذر سے کہا تھا کہ یہ مصائب ایسے کہ ان کے مقابلے میں ہر مصیبت کم تھی. کہے نعمان اللہ اکبر مجھے معاف کیجیے گا، بیویوں کے سروں پر نیزے چبھائے جاتے تھے. یا سید سارے امام زین العابدین کے عزادار ہے نا، امام زین العابدین یہ مسائل کہا اے نعمان میرے سر پر میرے جسم پر نیزے لگائے جاتے تھے. یہ نیزہ بردار چاروں طرف سے ہمارے سامنے نیزے لیے کھڑے رہتے تھے. پہلی مصیبت یہ تھی. پھر دوسرا اے نعمان ہم پر مسائب بھی آئے. فرمایا کہ جو میرے بابا کا سر تھا نا وہ بار بار یہ نیزوں سے اچھالتے تھے، زمین پر گراتے تھے اور پھر اونٹوں کی ٹاپوں تلے میرے بابا کے سر کو بار بار پامال کر کے رونگتے چلے جاتے تھے. اے نعمان میرے بابا کا سر بار بار میری بھوبی زینب کے سامنے بلند کرتے تھے، میرے چچا عباس کا سر بار بار ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے سامنے بلند کرتے تھے، علی اکبر کا سر ان کی بہنوں بی بی سکینہ کے سامنے بلند کرتے تھے، بار بار سروں کو اچھالتے تھے، نیزوں سے گراتے تھے، گھوڑوں کی ٹاپوں روٹوں کی ٹاپوں تلے رونگتے چلے جاتے تھے. اور علی و فاطمہ کی بیٹیاں دیکھ رہی تھی. عزیزوں اگر اب تک آپ کی صدا بلند تو ہوئی ہے لیکن ویسے بھی جیسے سید سجاد چاہتے تھے میں جملہ کہوں اے نعمان اس دوران ڈھول بجانے والی عورتیں آگے رقص کرنا شروع. شام کا منظر پڑا امام زین العابدین علیہ السلام کے ذریعے میں پہنچے. ڈھول بجانے والی آگے تو مغنی عورتیں زور زور سے گانے گا رہی تھی اور علی و فاطمہ کی بیٹیاں بڑا مغنا اچھالتے تھے. اے نعمان تیسری مصیبت یہ تھی کہ ہم پر گرم پانی اور آگ پھینکتے تھے. یہ فقرہ خود تاریخ میں لکھا ہوا ہے. یا تو کسی معتبر عالم سے سنا ہو تو وہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور یا یہ کہ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہو. یہ کتاب میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ اے نعمان مجھ پر ایک ایسی آنکھ پھینکی گئی کہ میرا سر جل رہا تھا اور میرے ہاتھ ہتھکڑیوں سے بندھے ہوئے تھے. علیہ السلام کا اسی دوران یہ نعمان پر چوتھی مصیبت یہ آئی کہ ہمیں غلام فروشوں کہیں فروشوں کے بازار میں ہوگا. اس سے آگے میں نہیں پڑھ پاؤں گا، بس آگے اتنا ہے کہ اللہ کا اذن ایسا ہوا کہ یہ ہمیں وہاں پر غلاموں کی طرح فروخت نہ کر پائے. پھر اس کے بعد ہمیں ایک خاص بستی میں لے گئے جو اہل کتاب کی بستی تھی. ان سے کہتے تھے کہ یہ انہی کی اولاد ہے جس علی نے تمہارے باپ داداؤں کو مارا تھا نا، تب جسے بدلہ لینا ہے وہ علی کی بیٹیوں سے بدلہ لے لے. تو کہتے ہیں کوئی لکڑیاں لے کر آیا، کوئی مٹی لے کر آیا، کوئی بی بی زینب پر مٹی پھینک رہا تھا، کوئی لکڑیاں مار رہا تھا، کوئی گرم پانی پھینک رہا تھا اور کہتے جاتے تھے کہ نعمان ایک اور منزل آئی کہ جب ہم شام کے دربار میں داخل ہوئے تو وہاں پر کرسی نشین موجود تھے. اچھا اس وقت کی روایت ہے، بس یہیں پہ میں مصائب تابوت کا ایک جملہ کہہ کے ختم کر دوں گا. دیکھیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا شام کے ایک دروازے سے گزری. دربار کے 7 دروازے بیان کیے جاتے ہیں. وہاں پر وزراء عمرا موجود تھے، پھر آگے سے گزری اور موجود تھے لوگ، بڑے بڑے سفیر موجود تھے، بڑے بڑے فوجی موجود تھے. گزرتی گئی بی بی، گزرتی گئی یہاں تک ایک جگہ پہ بیٹھ گئی. امام زین العابدین نے پوچھا کہ بھوپی اماں چلتے چلتے بیٹھ کیوں نہیں؟ ایک صبر کی منزل رہ گئی. بھوپی اماں اس صبر کے ساتھ ہمیں طے کرنا ہے. کہا بیٹا سجاد میرا ضبط ختم نہیں ہوا، میرا صبر ختم نہیں ہوا، لیکن مجھے 21 رمضان بابا نے بتایا تھا کہ جب تم شرابی کے دربار میں جاؤ گی تو زینب گھبرانا نہیں، میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا.
میں اپنے بابا مشکل کشائے کائنات کا انتظار کر رہی ہوں، یہ کہہ کر امام زین العابدین کے سامنے نبی زیادہ بلیں گے اور فرمایا السلام علیکم یا امیر المومنین، بیٹا سجاد میرا بابا میری مشکل کشائی کے لیے یہ شام کی منزل سمجھ میں آگے عزیزوں، ماشاءاللہ عجبی روحانیت ہے، ظاہر ہے کہ آپ کے خلوص کا اور آپ کی ذریعے کا اثر ہے، اور صاحب خانہ جس خلوص کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں ان کا اثر ہے۔ تابوت برآمد ہونے والا ہے، دیکھو یہ اہل بیت کا وہ پہلا تابوت ہے کہ جو اٹھ گیا تھا۔ یہ میں نے کیا جملہ کہہ دیا، پتہ نہیں کون کیا سن رہا ہے اور کیا سمجھ رہا ہے۔ یہ پہلا تابوت ہے کہ جو اٹھ گیا تھا، ورنہ اتنا جانتے ہو نا کہ رسول اللہ اگر اس کی داستان مجھے سن سکے تو اگلی جو بات رہو گے، رسول اللہ کے جنازے میں تو چند لوگ تھے، فاطمہ زہرا کا جنازہ رات کی تاریکی میں تھا، علی کی ابی طالب کی قبر کا بھی پتہ نہ چل سکا، بعد میں قبر میں تک چلی، حسن کا جنازہ تیروں کی بارش تھی حسن کے جنازے کا، اور مجھے معاف کرنا حسین کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے ایسے دائیں طرف دوڑے کہ حسین کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، تو سجاد پہنچے تو لاش پر سر موجود نہیں تھا، لیکن سید سجاد کا پہلا جنازہ ہے مدینہ میں، ابھی تابوت آئے گا، ایک منٹ کے لوگ چلا تابوت آئے گا، امام زین العابدین کا تابوت چلا، سجاد کا تابوت بقیہ کو روا تھا، سجاد کی آنکھوں سے مگر خون آیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ سید سجاد نے شاید تابوت سے رخ کیا کربلا میں اللہ کا اور فرمایا ہو کہ بابا آج میرا جنازہ اٹھانے والے اتنے لوگ، بابا کل آپ کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، لیکن بابا میرے ہاتھوں میں ہتھیلیاں تھی، میرے پیروں میں بیڑیاں تھی، میرے ساتھ علی و فاطمہ کی بیٹیاں تھی۔ ارے میں ایک جملہ جو علامہ جوادی نے لکھا ہے کہ جب سید سجاد نے امام حسین کو لہد کو اتارا، تمہیں پتا ہے حسین کا واسطہ ہے، روز میں نے سن رہے ہو خستگی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا تابوت ہے جو 35 سال تک روتا رہا، خستہ نہیں ہوا جو۔ جب امام زین العابدین نے امام حسین کو لہد کو اتارا تھا نا، تو علامہ جوادی لکھتے ہیں، وہاں سے پڑھ رہا ہوں، سیدہ کے جو ہاتھ باہر آئے تھے، کہا ہے میرے لال زین العابدین میری امانت مجھے لوٹا دو۔ میں کہوں گا شاید جب محمد باقر نے امام زین العابدین کو قبر میں اتارا ہوگا تو کربلا سے حسین کے دعا اے میرے سجاد تو میرا سب سے بڑا عزادار ہو، تو نے پانی کو دیکھا مجھ پر گریا کیا، زمین کو دیکھا گریا کیا، اے سجاد آدھا باپ کی آگوش میں آیا تھا، زنجیروں میں جھگڑا ہوا تھا،